بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی یعنی کہ ربیع الاخر اسلامی سال کے چوتھے مہینے کے چاند کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، عرب کے لوگ اسے اکثر ربیع الاخر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ موسم بہار کی ثانیہ۔ ثانیہ سے مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال اہتمام اور زبردست آمادگی کے ساتھ تبلیغ دین کے عنوان سے فرمایا تھا۔ اسی ماہ مبارک کو تبلیغ دین کا غلغلہ ہوا۔ اسی ماہ میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق اسلام سے بہرہ ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ یکم ربیع الثانی کو فرض نمازوں میں سرکار دو عالم کی مدینہ میں تشریف آوری کے بعد اضافہ ہوا۔ قبل عظیم شب معراج میں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں کی 2 رکعت مقرر ہوئی، البتہ مغرب کے شروع ہی سے 3 رکعت مقرر ہوا کرتی تھی، اور یہ اضافہ منگل کے روز ہوا۔ دوسرا یہ کہ یکم ربیع الثانی ہی میں عبداللہ بن سلام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور ان کے ہمراہ اہل خانہ اور ان کی پھپھی خالدہ بنت حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور تیسرا یہ کہ مہاجرین اور انصار میں بائی بائی کا رشتہ قائم ہوا۔ تیسرا یہ کہ 2 ربیع الثانی کو ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا وصال ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک میں اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ ماہ ربیع الثانی کے چاند کا خاص وظیفہ، خاص عمل ذکر کرنا ہے، جو کہ قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ جیسا کہ میں نے سورت آپ کے ساتھ ذکر کر دی، تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ کے سامنے ایک عظیم سورت ہے، اور وہ سورت الکوثر ہے۔ ایک ایسی سورت جو خاص ہمارے نبی کے لیے ہے، ایسی سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا، اور آپ کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹکانے سے ڈرایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورت دین اور دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے مواقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم سورت بندے کے لیے اللہ کی حفاظت اور نگرانی اور اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنین کے لیے اچھا وعدہ اور ظالم اور کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کرتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یہ ایک چھوٹی سورت ہے جو قرآن پاک کی مختصر سی سورت ہے، ایک ایسی سورت جو انتہائی خوبصورت اور دل آویز ہے۔ اس کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں، اس کے کتنے زیادہ فوائد اور ثمرات ہیں، یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب سورت کوثر کو پڑھنے کے آپ کو کون سے فائدے، کون سی برکات حاصل ہوں گی، یہ نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گی، آپ کے دشمن سے حفاظت فرمائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو سورت الکوثر کا یہ خاص عمل کریں، کیونکہ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمن سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی یہ مختصر سی سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو اور آپ کے کاروبار میں برکت ہو اور آپ کا کاروبار چوری ڈکیٹی سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ اپنے دن کا آغاز کرتے وقت سورت الکوثر کا خاص عمل کریں۔ اس کے علاوہ سورت الکوثر کو پڑھنے کا اگلا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حافظے کو تیز کر دے گی، آپ کے ذہن کو تیز کر دے گی۔
اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ خاص طور پر محبت کے لیے۔ سورۃ الکوثر کا خاص عمل آپ کی جائز حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کا خاص عمل ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر آپ یہ ضرور کریں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جب ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ لینا ہے یا آپ کو چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے سورۃ الکوثر کا خاص عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے پاس 3 لونگ کے دانے رکھ لینے ہیں اور اس پر آپ نے یہ مختصر سا خاص عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کو چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے یا خود آپ ربیع الثانی کا چاند دیکھ لیں تو اپنے پاس 3 لونگ رکھ لیں اور اس پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل کریں۔ اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پاس رکھے ہوئے 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، رزق کے لیے دعا کرنی ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کرنی ہے، جائز مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، جب آپ 3 لونگ کے دانوں پر دم کر دیں یا ان کے پھونک مار دیں تو اس کے بعد ان 3 دانوں کو، ان 3 لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے گھر کی کچن میں رکھ لینا ہے، یا پھر اپنی الماری میں، اپنے پرس یا بٹوے میں رکھ لینا ہے، جدھر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ماہ ربیع الثانی کے چند ہی دنوں میں آپ کے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا، مال میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ میری اسلامی بہنوں، یہ مختصر سا عمل، یہ وظیفہ آپ نے ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر خود بھی کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔